نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، میرے اکابر علماء اور حضرات محترم صاحب دعوت پر رکھاتا ہوں. انتہائی خوشی اور انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ اکابر کی اماجگاہ میں الحمدللہ آج حاضری ہوئی. ورینہ تمنا تھی کہ اس درسگاہ میں حاضر ہوں اور جہاں ہمارے اکابر کے پاؤں جمے ہوں یہیں سے بہت ساری تحریکیں شروع ہوئی ہوں. الحمدللہ بہت ہی میرے لیے آج مبارک دن ہے کہ میں الحمدللہ اس درسگاہ میں حاضر ہوں اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور الحمدللہ بھی ہم محترم صاحب کے دفتر میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ جی کتنے بڑے بڑے اکابر علماء اس درسگاہ میں آئے ہیں. میرے والد صاحب بھی آئے ہیں لیکن مفتی شفیع عثمانی صاحب کے ساتھ آئے ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی آئے ہیں، وہ بھی یعنی میرے دادا محترم کے ساتھ آئے تھے. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. کچھ گزارشات، وقت زیادہ نہیں ہے، کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دل کی باتیں آپ سے کرنے کا دل چاہتا ہے. ہم جس ماحول میں چل رہے ہیں اس وقت اس میں طرح طرح کے وساوس، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں اور ہمیں اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. کبھی فیس بک کے تھرو، کبھی کس چیز کے تھرو ہمہ وقت ہماری ذہنی یکسوئی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ آئی ٹی کا کورس کر لیں، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ تحقیقات، وہ ڈاکٹری کا کورس بھی کر لیا جائے، فلاں چیز کا کورس کر لیا جائے، فلاں چیز کا کورس نہیں کیا تو مولوی کچھ نہیں. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ کیا کیا کریں، یا اللہ کیا کیا کریں. وہ ایک آتا ہے، وہ کوئی سے اوپر سے آ جاتا ہے آرڈر کہ بھائی ان کو ساروں کو کورس کراؤ. اسی طرح ہے نا، ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اب وہ جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ بھی پریشان کہ اللہ میں نے کرنا کیا ہے. تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اس کے اندر یہ جو آیت ہے یہ ایک طالب علم کے لیے سلوگن ہونا چاہیے. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں یہ سلوگن ہے علماء کے لیے. آج کل ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک کیا بنا لیا جاتا ہے، اس کا ایبریویشن ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز کے ساتھ ایک سلوگن لگا ہوتا ہے. وہ ڈیو ہے نا، ڈیو، ماؤنٹن ڈیو، اس کے آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ ڈر کے آگے جیت ہے. ایسی مطلب یہ ہوتا ہے. تو جیسے میک ڈونلڈ ہے، اس کے آگے لکھا ہوتا ہے لیمینٹ. تو طلباء اور علماء کے لیے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ سلوگن ہونا چاہیے. کیا؟ اس لیے کہ ہم انشاءاللہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارثین ہیں. انشاءاللہ ہے نا. اللہ تعالی ہمیں ان راستے پر چلائے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ کیا راستہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں گے کہ انبیاء نے کیا کام کیا. دیکھیے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، تم میں سے ہی رسول آئے، ان کی بعثت ہوئی.
ان کا کام کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیات. پہلا کام کیا تھا کہ جی لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے دو. تو ایک مولوی کا کام، ایک عالم کا کام، ایک داعی کا کام، ایک مبلغ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو گھر گھر جا کر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کر دیا جائے. پہلا مقصد، سلوگن کا پہلا حصہ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کام یہاں ختم نہیں ہوا، یہ ترتیبات چلتی رہیں گی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، بھائی کتاب کی بھی تعلیم دو. دوسرا سلسلہ فرمایا گیا کہ تجوید سکھا دی، قرآن مجید سکھا دیا. اب اس کے بعد ان کو تفسیر بتائیے، احادیث کیا کہتی ہے، عبادات سے متعلق احادیث کیا کہتی ہیں، معاملات سے متعلق احادیث کیا کہتی ہیں، معاشرت سے متعلق احادیث کیا کہتی ہیں. ان کو سکھائیے، عوام الناس میں جائیے اور یہ سکھائیے. تو سلوگن کا دوسرا حصہ ہو گیا. پھر بات یہاں پہ بھی ختم نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر لوگوں کو جمع کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے. ہمارے ہاں اس کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تصوف کی طرف لے کر آئیے، لوگوں کو جوڑیے، ان کو تصوف کی طرف، الہیت کی طرف لے کے آئیے، تقویٰ پیدا کیجئے. آگے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سکھائیے. حکمت سے مراد، بعض حضرات نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہے فتاوی، کہ فتاوی میں جو باتیں آتی ہیں اور جو مسائل لوگوں کے پیش نت نئے روز کی بنیاد پر نیا مسئلہ آ رہا ہے تو علماء کے لیے چیلنج ہے. کبھی کوئی بات کرتا ہے کہ کرپٹو کرنسی حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی وہ ڈیجیٹل چیزیں چل رہی ہیں وہ حلال ہے حرام ہے، لون لینا حلال ہے. اب یہ نئے مسائل ہیں، پہلے زمانے میں نہیں تھے. تو تحقیقات، تو یہ 3-4 کام ہو گئے جو علماء کو کرنے چاہیے. سلوگن ہے، دماغ میں رکھنا چاہیے کہ میں نے اس میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، کوئی بھی درجہ آ جائے. باقی سب چیزیں یعنی ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اضافہ ہو جائے، ہمارے اسکلز میں اضافہ ہو جائے، لیکن ہم نے رہنا اسی مر ہے، اسی میں رہتے ہوئے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کوئی آئی ٹی کا کورس کیا؟ نہیں کیا، خود ہی دیکھ لیا ہوگا، یا اس طرح کے کوئی کورس وغیرہ. ساری زندگی میں نے تو ان کو یہ دیکھا کہ جی وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے بس انہی 3-4 چیزوں میں اپنی زندگی کو کیا کر دیا؟ وقف کر دیا. اور ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی اسی سلسلے میں رہو چیزیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیز طلباء، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ بھائی لوگ آ کے یہ کہیں گے فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، MBA کر لو، MA کر لو، فلاں چیز کر لو. جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں پر جمع کر دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب سے بہترین کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. تو ہمیں اس کے لیے اپنے اندر ساری اسکلز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے یقیناً بعد علم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہم کسی ہمارے اساتذہ ہماری تربیت کریں گے اور ہم آگے جا کر پھر اپنے معاشرے کی انشاءاللہ خدمت کر سکیں گے. تو ہمارے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہر عالم، ہر مفتی، ہر داعی، ہر مبلغ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو. یہ آیت ذہن میں رہے گی، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، راستے سے نہیں ہٹو گے، انشاءاللہ راستے پہ چلتے رہو گے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ حضرات مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ میں بھی آپ کو انشاءاللہ یاد رکھوں گا. جزاک اللہ، السلام علیکم.